بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو سورۃ کاف کے بارے میں بتائیں گے۔ جو بے روزگار ہیں، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو گھر میں لڑائی جھگڑے سے پریشان ہیں، جو دولت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، جو اپنا گھر چاہتے ہیں، اسی سے متعلق معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، 15ویں اور 16ویں پارے میں موجود سورۃ کاف مکی ہے۔ اس میں 1567 کلمات اور 6460 حروف ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک روح، دوسرا صحابہ کہف اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں موقع آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر مخالفین کے مند بند کر دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ کہف جب نازل ہوئی، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے بڑے عابد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے نماز میں سورۃ کہف پڑھی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بھٹکنے لگا، تو جب اس نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک عبر کا ٹکڑا اس پر سایہ فاگن ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں پڑھتا جا، اس لیے یہ سکنہ قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے روز یعنی دن کے کسی بھی وقت سورۃ کہف پڑھی، وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم کے ظلم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصہ قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو 1 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خصوصاً قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اتارنے کی کوئی صورت نہ بنے، اس وقت تک ہر جمعے کو پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد تندرستی اور سالم پیدا ہوگی، اور اللہ کی مہربانیوں سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ سورۃ کہف کو پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت و دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، بشرطے وہ حق پر قائم ہو۔ اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہتا ہے تو اسے 7 ایام تک سورۃ کہف کے بعد نماز مغرب کسی ناگے پر پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اسے کسی نہ کسی طرح مطالعہ فرما دے گا۔ جو شخص سورۃ کہف کو کم سے کم 40 دن تک بلا ناغہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں عقیدت و توحید رسائی ہو جائے گی۔ اس پر روز روشن کی طرح وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں گے جس پر وہ کار بند ہو کر توحید کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت مہینے میں 1 مرتبہ سورۃ کہف کو پڑھے اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھٹے مارے تو وہ مکان اسیب، جن بوت اور دوسری چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، مگر اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی ہدایت پر مبنی ہے، نہیں تو
اس سے چاہیے کہ وہ 21 ایوم تک سورۃ کہف کو اس طرح پڑھے کہ بعد نماز فجر سورۃ کہف کو ایک مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے دل میں ہدایت پیدا کر دیں گے، اس کے لین دین میں ایمانداری اور سچائی آ جائے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھ لیا کرے گا، اس کے لیے پاؤں سے سر تک نور ہوگا۔ جو مکمل سورۃ کہف پڑھ لے، اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور بھر جائے گا۔ جس نے سورۃ کہف پڑھی وہ 3 دن تک گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ کہف کے 10 آیاتوں کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی آخری آیاتیں پڑھیں وہ قیامت کے دن سرتاپا نور ہوگا۔ سورۃ کہف کو پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت و دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، بشرطے وہ حق پر قائم ہو۔ اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہتا ہے تو اسے 7 ایوم تک سورۃ کہف کے بعد نماز مغرب کسی ناگے پر پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اسے کسی نہ کسی طرح مطالعہ فرما دے گا۔ جو شخص سورۃ کہف کو کم سے کم 40 دن تک بلا ناغہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں عقیدت و توحید رسائی ہو جائے گی۔ اس پر روز روشن کی طرح وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں گے جس پر وہ کار بند ہو کر توحید کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت مہینے میں 1 مرتبہ سورۃ کہف کو پڑھے اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھٹے مارے تو وہ مکان اسیب، جن بوت اور دوسری چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے مگر اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی ہدایت پر مبنی ہے نہیں تو اس سے چاہیے کہ وہ 21 ایوم تک سورۃ کہف کو اس طرح پڑھے کہ بعد نماز فجر سورۃ کہف کو ایک مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے دل میں ہدایت پیدا کر دیں گے، اس کے لین دین میں ایمانداری اور سچائی آ جائے گی۔ سورۃ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکت نازل ہوتی ہے۔ صبح و شام اس سورت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ ہر بری چیز سے دور رہیں گے۔ اللہ ہر چیز سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جو شخص قرض میں ڈوب گیا ہے، قرض ادا کرنا ہے لیکن ادا نہیں ہو رہا، بہت مشکل ہو رہی ہے، وہ سورۃ کہف کو 7 مرتبہ بعد نماز جمعہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ لیکن اس کو آپ نے صادق دل کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ سورۃ کہف لکھ کر بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، اس طرح محتاجی اور قرض سے نجات ملے گی اور ان کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ ہر نماز کے بعد سورۃ کہف پڑھنے والے کے گھر دشمن کے شر سے اور خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ تمام دوستوں نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔